Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 875. 21st of October 1985, Rising Government Jamaat Khana. ہے جی بھوم جوئینے واڑی جو واو بھوم جوئینے واڑی جو واو تو واڑی تنا پھل پام ہو جیرے تو واڑی تنا پھل پام ہو جیرے بھائی کھارا میٹھا نیتا میں وگت جبو جو کھارا میٹھا نیتا میں وگت جبو جو تو وقت ویلا کے چوپ جیرے بھائی وقت ویلا کے چوپ ہو جیرے مولانا حضرت امام کے صلوات ہم کو ہمارے گنانوں میں ایسی ایسی دلیلیں دے کے سمجھایا گیا ہے کہ ایک ابھن آدمی، بے علم آدمی، کم عقل آدمی، چھوٹا بچہ بھی اس چیز کو سمجھ سکے کہ پیر کیا کہنا چاہتے ہیں. ہم کسی بھی چھوٹے سے بچے کو 7, 8, 10 برس کی عمر ہو اس کو کہو کہ منہ کھول، آنکھ بند کر، اور آپ اس کی زبان کے اوپر کھنڈ رکھو، پوچھو کیا ہے، کہے گا میٹھا ہے، کھنڈ ہے. اگر اس کی زبان کے اوپر ایک لیمبو کا ٹیپا ڈال دو، کہے گا کھٹا ہے. اس کی زبان کے اوپر تھوڑا نمک رکھ دو تو کہے گا یہ کھاری ہے. ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہماری خدا تعالیٰ نے ہمیں جو سینسز دی ہیں ان سینسز کی وجہ سے ہم اس چیز کو پہچان لیتے ہیں. پیر نے ایک اور دلیل دی ہے. دنیا کے اندر خدا کی مرضی ہوتی ہے، بعض ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں، اس میں ہمارے قصور ہوتے ہیں، مگر خدا کی رحمت شامل ہوتی ہے. جس پیر نے یہ گنان کتھا جو میں نے بولا ہے، اسی پیر نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ کبھی ایک ایسا آدمی تھا جو نابینا ہے. نابینا کہتے ہیں جس کو نہ دکھے. اس کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے اور وہ لکڑی ٹھکورتے ٹھکورتے اپنے گھر چلے جاتا ہے، بازار میں جا کے اپنا سودا وغیرہ خریدتا ہے، اور جہاں اس کو جانا ہے گھوم پھر کے اپنے گھر واپس آ جاتا ہے. جی آندھڑو ہووے تے لاکڑی ٹھکورے انت پڑھنا بھولے واٹ جی مرا منیور ہووے گنان وچار مرا منیور ہووے نگنان وچار تے واٹے کم جائے جی. ایک اندھا پھر فرماتے ہیں وہ لکڑی ٹھکورتا ہے، اپنا رستہ نہیں بھولتا. تم میرے مومن ہو کے خراب رستے کیوں جاؤ گے؟ اگر دنیا کا ایک اندھا آدمی رستہ نہیں بھولتا تو ہم پیر کے گنان کو سمجھ کے مرا منیور ہوئے نے گنان وچارے تے واٹے کھم جائے، کیسے جا سکتا ہے؟
یہ چیزیں، یہ دلیلیں بہت سی ہیں ہمارے گنانوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی کہانیاں کہ جو صرف ایک پاٹھ میں ایک وارتا آ جاوے، ایک پاٹھ میں، مگر اس کے پیچھے کس قدر ہمارے پیروں نے علم رکھا ہے۔ فرمایا ایک اور جگہ، یہ بات سنگت کی کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی وارتا، ایک سٹوری ایک پاٹھ میں آ گئی، پھر کہتے ہیں چندن پاسے ایک لیمب چھے تما سگند بہو رے آپار جی تینی پاسے وسے پولا وانسلا تینی پاسے وسے پولا وانسلا تما سگند نہیں رے لگا جی۔ چندن کے پاس، انگلش میں اس کو سینڈل ووڈ کہتے ہیں، چندن کے جھاڑ کے پاس ایک لیمڑے کا جھاڑ تھا۔ لیمڑا کڑوا ہے، اگر ہم کھائیں تو بہت کڑوا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے اندر چندن کی خوشبو آ گئی۔ چندن کے پاس رہنے سے کڑوے لیمڑے کے اندر چندن کی بانس آ گئی، لیکن اس کے پاس تھوڑے سے پولے وانسلے تھے۔ وانسلا بیمبو ٹری کو کہتے ہیں، اور بیمبو ٹریز جو ہیں وہ کلسٹر کے اندر، گروپ کے اندر اگتے ہیں، 8 8 10 10 25 25 50 50 ہوتے ہیں۔ بیمبو ٹری میٹھے ہوتے ہیں، لیمڑا کڑوا ہے، بیمبو میٹھا ہے۔ چائنیز ریسٹورنٹ میں جاؤ تو بیمبو کی آف شوٹس ملتی ہیں، ٹینڈر شوٹس جو اوپر ہوتی ہیں، اس کو یہ لوگ کھاتے ہیں، مگر چونکہ وہ اندر سے پولا ہے، ہر ایک ایک فٹ کے اوپر گانٹھ ہے، تو پھر کہتے ہیں اس کے اندر باس نہیں آئی، کڑوا ہے، باس آ گئی چندن کی۔ یہ میٹھا ہے، اس میں چندن کی باس نہیں آئی، کیونکہ اندر سے پولا ہے اور جگہ جگہ گانٹھے ہیں۔ اے جیتے وقت میں ستی لوک چھو، تم بھی ایسے ہو۔ بابا بے ایمانی نے واری ہے، اپنے دل کی بے ایمانی کو، اوشواس کو دور کر دو۔ گرگت گنگا مائیں جائی ابھا رہی نے، اے گرگت گنگا ماں جائی ابھا رہی نے، کیدھا کرتو پرکاشیے۔ جاؤ مکھی کے پاس، جب گت بیٹھی ہو صبح شام جماعت خانے کے اندر، جب گت کا میلہ ہو، اس وقت جا کے امام کے تخت کے پاس کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کو ظاہر کرو امام کے سامنے۔ لوگوں کے پاس بولنے کی ضرورت نہیں۔ گرگت گنگا ماں جائی ابھا رہی نے، کیدھا کرتو پرکاشیے۔ ہاں، ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج نہیں ہوتا۔ ہماری بہت سی پرانی باتیں، بہت سی پرانالیکائیں جو پیروں کے زمانے میں ہوتی تھیں، آہستہ آہستہ ہم نے ہی اس کی ناک مروڑ مروڑ کے اس کو سدھار ودھارا کر دیا۔ مجھے یاد ہے پنجاب کے اندر جب کسی کو ستاڑا ڈالنا ہوتا تھا تو وہ مکھی صاحب کے پاس آ کے ساری جماعت کے بعد، یعنی کام کاج ختم ہو جائے تو مکھی صاحب کے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے کہے، مکھی صاحب میرے گھر پہ یہ آفت آئی ہے، یہ بیماری آئی ہے، یہ فلانی تکلیف آئی ہے، مجھے ستاڑا ڈالنا ہے۔ اگر مکھی صاحب منظور کرے تو اس کا ستاڑا قبول کرے۔ مکھی صاحب کو لگے کہ ستاڑے کی ضرورت نہیں، ہم تیرے لیے تسبیح نکالیں گے، تو وہ 1.25 آنا 5 پیسے تسبیح کے دیوے۔ جب یہ تسبیح، اس کی خاص تسبیح نکلے تو وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو جائے،
جب جماعت اس کے لیے تسبیح نکالے نا تو وہ ہاتھ جوڑ کے گلے کے اندر کپڑا لے کے آوے اور اس طرح سے جس طرح ہم مفلر ڈالتے ہیں یہ ایک عاجزی کی نشانی ہے، ایسا ہاتھ جوڑ کے وہ تسبیح کے اندر کھڑا ہوئے کہ یا مولا گت کی تو فیل میری مشکل آسان کر۔ اگر مکھی صاحب اس کا ستارہ قبول کر لے تو 7 دن اس کے گھر کے اندر سے سفرہ آوے، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے بھی، ساری فیملی جماعت خانے آوے، اور جب اس کے ستارے کی تسبیح نکلے نا تو وہ پیچھے ہی بیٹھا ہوئے تو وہ بھاگ کے ادھر کھڑا ہو جاوے جماعت کے دروازے کے باہر۔ اس قسم کے دروازے نہیں تھے، اس قسم کے جماعت خانے بھی نہیں تھے۔ وہاں کیا تھا وہ زمانے کے اندر؟ پرانے جماعت خانے اس طرح کے تھے کہ فرسٹ فلور پہ ہوتے تھے، نیچے دکانیں ہوتی تھی، اور وہ دکانیں عموماً اسماعیلیوں ہی کی ہوتی تھی یا نیچے کوئی اور کام کاج کے لیے، لیکن جماعت خانہ ہمیشہ فرسٹ فلور پہ ہوئے اور سیکنڈ فلور پہ بیت الخیال کی بنگلی ہوئے۔ تو اوپر جب جاوے سیڑھیاں چڑھے تو لوگ جوتیاں اتارے کہاں؟ دروازے کے باہر۔ تو جس آدمی کے گھر کا ستارہ ہوئے وہ جماعت کی جوتیوں کے پاس کھڑا ہو جائے عاجزی کے اندر کہ میں جماعت کی جوتیوں کا جیسا ہوں، یا مولا جماعت کی طفیل میرا ستارہ قبول کر لے۔ کیسی ابھلاشا، کیسے ارمان، اور اپنی کیسی حلیمی اور عاجزی۔ گرگت گنگا ماں جئی ابھا رہی کیدھا کرتب پرکاسییں، توبہ توبہ بندو گنہگار، گت بخشے شاہ پیر بخشے۔ ہم اسماعیلیوں کے اندر ہر روز صبح شام 2 وقت ہم کو یہ حکم کیا پیر نے کہ ہم جماعت خانے کے اندر آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ یہ استغفار ہے، خدا کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی چاہنا ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ ایسا گنانوں میں ہمارے پیروں نے بہت سی دلیلیں دی ہوئی ہیں، اور ان دلیلوں میں ہر ایک دلیل ایک چھوٹی سی وارتا، ایک چھوٹی سی سٹوری کی طرح ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے سان کے اوپر تلوار کو لگاؤ، تلوار یعنی چھری، اس کو پتھر کے اوپر گھسو وہ تیز شارپ ہو جائے گی، جس طرح کے تم پانی کے اندر کپڑے کو دھو ڈالو تو کپڑے کی میل نکل جاتی ہے، اسی طرح سے پھر کہتے ہیں جماعت خانے میں آنے سے، عبادت کرنے سے، ذکر کرنے سے، گنان سننے سے تمہارا انتر صاف ہوتا ہے۔ پھر شمس کہے یارا، کھڑگ، کھڑگ کہتے ہیں تلوار کو، چھری کو، کھڑگ سرانے اجلا انیرت اجلا چیر، کھڑگ سرانے اجلا انیرت اجلا چیر، ایتم گنانے منیور اجلا ام بولیا شمس پیر۔ جس طرح تلوار سران کے اوپر پتھر پہ لگانے سے صاف رہتی ہے، چھری کو گھستے رہو تو وہ تیز رہتی ہے، اس کو رست نہیں لگتا، پانی میں کپڑا صاف رہتا ہے، مومن جو ہے وہ گنان سے صاف رہتا ہے۔ گنان کا مطلب کیا؟ 5 10 25 50 گنان بول لیے، یہ کوئی گنانی نہیں، کیونکہ جو بولتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ گنان تو یہ ہے کہ ہمارے انتکرن میں ہمیں سمجھ دے وے۔ گنان کا مطلب ہے عقل، گنان کا مطلب نور، گنان کا مطلب روشنی، گنان کا مطلب علم۔ گنانی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سمجھداری ہوئے، علم ہوئے، اس کو رائٹ رانگ کا پتہ ہوئے۔ پھر کہتے ہیں کھارا میٹھا نہیں جو تمہیں وگت جانو، تو وقت ویلا کیوں چوکو؟ پھر تم اپنا وقت کیوں چوکتے ہو؟
میرے ایک مشنری بھائی نے دارالسلام کے اندر کچھ واعظیں کی میرے جانے سے پہلے. میں ابھی بھی آیا ہوں ادھر سے. میں نے اس کی ٹیپیں ایسوسیشنز میں لی اور سنا. مجھے بہت مزہ آیا, میں بہت خوش ہوا. بہت سی اس نے باتیں کی, لیکن ایک بات سناتا ہوں. اس کی بات ہے, اس کے لیے میں اسی کو کریڈٹ دیتا ہوں, ہمارے مشنری بہادر راجانی. ادھر کبھی شاید آئے کہ نہیں مجھے پتا نہیں. کہتے ہیں مولانا حضرت امام کو مانتے ہو؟ گجراتی میں بات واز کرتے ہیں, حیدرآباد دکن میں رہتے ہیں. حضرت امام سے پیار کرتے ہو؟ اگر پیار کرتے ہو, اگر اس کو مانتے ہو, تو کیا تم یہ سہن کرو گے کہ مولا کا دل دکھاؤ؟ اس کی دلیل دیکھو کتنی اچھی ہے. تم حضرت امام سے پیار کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو تم چاہو گے کہ تم مولا کا دل دکھاؤ؟ سرٹنلی کوئی نہیں چاہے گا, کوئی سچا اسماعیلی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے امام کا دل دکھاؤں. تو ماں باپ فرماتے ہیں جب تم جماعت خانے میں نہیں آتے تو میرا دل دکھتا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے. میرے مرید بن کے, میرے سے بیعت کر کے جب تم جماعت خانے نہیں آتے, فرمایا مجھے دکھ ہوتا ہے. ایک دفعہ امام نیروبی آئے, میں بیٹھا ہوا تھا. ہمارے مکھی صاحب تھے وارث رحمو سلیمان ویر جی کٹمب کے. یہ سلیمان ویر جی کے لیے ایک بات یاد آ گئی. ساؤتھ افریقہ میں 45 میں امام گئے, سلطان محمد شاہ کی بات ہے. تو کوئی بات نکلی تو امام فرمایا علی کے زمانے میں سلیمان فارسی تھا, میرے زمانے میں سلیمان ویر جی ہوا. اس کٹمب میں سے وزیر رحمو گزر چکے ہیں, درخانہ جماعت نیروبی کے مکھی تھے. مولانا حضرت امام کو عرض کی, کہتے خداوند میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں خوشی کی. فرمایا کیا ہے؟ کہتے مولا آپ کی مہربانی سے جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے. ماں باپ اتنا خوش ہوا, کھڑے ہو گئے, اسی وقت کھڑے ہو گئے. مولا نے فرمایا میرے مکھی نے مجھے کہا ہے کہ جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے, یہ سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اگر ہم امام سے پیار کرتے ہیں, اگر ہم امام کو اپنا سمجھتے ہیں کہ وہ میرا ہے, پھر جس طرح چاہو سمجھو, مرشد سمجھ لو, امام سمجھ لو, خدا کا نور سمجھ لو. ارے محبت کے اندر تو ہم اس کو خدا بھی سمجھتے ہیں. کچھ بھی سمجھو, ایک بڑا لیڈر سمجھ لو, تمہاری جماعت کا لیڈر تو ہے کہ نہیں, تو کم از کم اپنے لیڈر کی اتنی عزت تو رکھو کہ جو وہ چاہتا ہے ہم وہ کریں. تو پھر کہتے ہیں کھارا میٹھا نی تم وگت جو جانو بوجھو, تو پھر تم اپنی ڈیوٹی کیوں بھول جاتے ہو؟ ہماری ڈیوٹی صرف یہی نہیں کہ ہم جماعت خانے میں آ جائیں. ہم کو پیر کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سمجھداری پیدا ہونی چاہیے, عقل پیدا کرو, گنان پیدا کرو. اور اس کے لیے انہوں نے الگ الگ طریقوں سے ہم کو جگایا ہے. جاگو جاگو بھائیڑا اے مسارا بہانی, اٹھو اٹھو, اس طرح کیوں رات گما رہے ہو؟ یہ فرمان تو ہم کو اس وقت کیا پیر نے کہ جب ہم جاگتے ہیں, مگر ہمارے دل کو جگا رہے ہیں, ہمارے دل کو جگا رہے ہیں. ایسے کتنے گنان ہیں جس کے اندر جاگو جاگو کی بات آئی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے دل کو جگاؤ, ہوشیار بنو, سمجھدار بنو, اپنی ڈیوٹی کو سمجھو, رسپانسیبل بنو اور میچور بنو. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, نادان ان کو بہت دفعہ کہتے ہیں تو بھی کبھی مانتے کبھی نہیں مانتے. لیکن ایک بڑی عمر کا بچہ 15-20 برس کا ہو جائے, پھر بھی کبھی وہ نہیں مانتا تو باپ اس کو شرم دلاتا ہے, دیکھ تم ابھی چھوٹا نہیں,
تو वो भी बड़ा हो गया है, तेरे अंदर मैच्योरिटी कभी आएगी? बहुत बड़ी बातें हैं। ये चीज सब हमारे समझने की है कि हमारे अंदर मैच्योरिटी आई कि नहीं आई। हमारा इस्माइली मजहब जैसा सारी दुनिया में कोई मजहब नहीं, एक भी ऐसा मजहब नहीं है कि जो इस्माइली तरीकती मजहब की तरह ऐसा बुलंद होवे। मैं बहुत दफा वाज़ों के अंदर दुनिया के 5 बड़े बड़े दूसरे मजहब के मशहूर जो लीडर्स हैं, मैं उनके साथ कभी कभी बातें करके मैं लोगों के सामने कंपैरिजन किया करता हूँ, लेकिन वो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि आप लोग खसूसन कनाडा के अंदर बहुत होशियार हो, समझदार हो। कहते हैं मिशनरी अबू अली हमेशा तो हमें डांटता ही रहता है। आज तो कहता हूँ कि आप जैसा अकल वाला कोई नहीं। मैं आज तो डांटता नहीं हूँ, मैं तो आपको मक्खन लगा रहा हूँ, आप जैसा तो कोई नहीं। दीनदारो, आप जितने समझदार हो इतने तो आखिरी दुनिया में कोई नहीं। आप तो खुश हो गए। भौम जोई वाड़ी वाहो, आपके घर के पीछे छोटी सी जगह हो, उस जगह के अंदर आपको आंबा डालना है। मुझे बताओ कि टोरंटो की इस ठंडी की क्लाइमेट में आंबा उगेगा? और कभी हम दार एस सलाम मुंबासा की गर्म क्लाइमेट में इधर से अखरोट का एक बीज का दरख्त ले जाए कि जो हो वहां जाके हम अखरोट डालेंगे तो अखरोट नहीं उगेंगे। क्लाइमेट सूट होनी चाहिए। जिस तरह से ठंडी और गर्म क्लाइमेट है, इसी तरह से इन दो के दरमियान मोतदिल क्लाइमेट है। मोतदिल का मतलब न गर्म न ठंडी। जैसा कि गर्मी और ठंडी के बीच में जो क्लाइमेट आती है एक आध महीने के लिए, उसमें गर्मी भी नहीं होती, ठंडी भी नहीं होती। ये 3 क्लाइमेट्स हैं। दुनिया की हमारी जो जिंदगी है ये गर्म क्लाइमेट है। मौत जो है वो मोतदिल मॉडरेट क्लाइमेट है, और मौत के बाद की जिंदगी ठंडी क्लाइमेट है। यू क्लाइमेट का हिसाब करो तो स्प्रिंग, फॉल्स और समर और विंटर हो जाता है, मगर इन दोनों के अंदर यही होता है कि गर्मी और सर्दी जब मिलती हैं, हकीकत में क्लाइमेट 3 ही हैं, और ये तीनों क्लाइमेट हमारी जिंदगी के अंदर है। ये दुनिया है, ये गर्म जगह है। यहाँ वो फल नहीं उगते कि जो ठंडी जगह में उगते हैं, और वो ठंडी जगह के ऊपर वो फल नहीं उगेंगे जो गर्म जगह में उगते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना यह चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर इंसान गुनाह करता है, उस दुनिया के अंदर जाके फिर गुनाह नहीं होते। तो यहाँ जो गुनाह होते हैं गर्म क्लाइमेट के अंदर, यहाँ मेरा मतलब गर्मी से गुनाहों की गर्मी, गुस्से की गर्मी, मगरूरी की, बड़ाई की गर्मी, हसद और बुग़्ज़ की गर्मी, जितने भी गुनाह हैं वो गर्म हैं, इसलिए कि वो गुनाह हमको दोज़ख में ले जाते हैं। इसके लिए मैं उन गुनाहों को गर्म कहता हूँ। दोज़ख के अंदर कोई फल नहीं उगेगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। और एक बात तो हम जानते हैं, आप स्कूल के बच्चे को भी पूछो जो हमारी मिशन क्लास में जाते हैं, तो वो भी इस बात को तो समझते हैं दीनदारों कि हमें मरना है और मौला बापा हमारे पास से हिसाब मांगेगा, क्योंकि हम अपनी 3 वक्त की दुआ के अंदर हमेशा 3 वक्त इस बात को हम मानते हैं, समझते हैं। हमारी पहली दुआ के पहले ही पाठ में है सारी हम्द व सना वखान तारीफ प्रेज उस रब्बुल आलमीन का है कि जो बड़ा रहम वाला, बख्शने वाला है और हिसाब किताब के दिन का मालिक है। तो हिसाब किताब का दिन है ना, हिसाब मांगा जाएगा। पीर को फिर बुलाता हूँ, है जी रोज कयामत आवश आने अवतार
جی صاحب لیکھا مانگ سے تم نشچے جانو نردھار جی. اس کا ایک اور بھی راگ ہے مگر یہ پرانا راگ ہے جی. شریعت حق کری جانی ہے، یہ راگ ہے اس کا جو نیا راگ ہے. پھر کہتے ہیں قیامت کا دن آئے گا اور ہر آدمی کی زندگی میں آئے گا اوتار اوتار. تو اس کا مطلب ہماری موت جو ہے وہ ہماری قیامت کا دن ہے. ہمارے مسلمان بھائی عام طور پہ رونگ سمجھتے ہیں. رونگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اماموں پیروں کی طرح ان کے پاس ہدایت کا سلسلہ بند ہو گیا. رسول اکرم نے آنکھیں بند کی اور خلافت شروع ہو گئی. علی کی دامن لوگوں نے چھوڑ دی. تھوڑے سے مٹھی بھر آدمی تھے جو علی کے ساتھ رہے. میجورٹی چلی گئی ادھر خلافت کے اندر اور انہوں نے کبھی بھی مولا علی سے کوئی بات پوچھی نہیں. یہ جو خلیفہ تھے انہوں نے علی کے پاس سے کبھی کوئی علم کی بات سیکھی نہیں. ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ جب اٹک جاتے تھے تو پھر مجبور ہو کے علی کے پاس جاتے تھے. مجبور ہو کے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں تاکہ آپ سمجھ سکو. ایک عورت تھی حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے اس کے زمانے کی میں بات کرتا ہوں. ایک عورت نے زنا کیا. اس کے دل کے اندر خدا کا اتنا خوف آ گیا. ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے یا عبادت کرتے کرتے اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوا. فیلنگ ہو گئی. ایسی فیلنگ ہوئی کہ وہ خلیفہ کے پاس جا کے حضرت عمر کے پاس جا کے رو پڑی. کہنے لگی میں نے زنا کیا ہے اور میں حاملہ ہوں. حضرت عمر بڑے غصے والے تھے. انہوں نے فوراً حد جاری کر دی کہ اس کو رجم کرو. رجم یہ سزا ہے کہ اس کے اوپر پتھر مارتے ہیں اتنے کہ وہ مر جائے. عورت نے راضی خوشی سے اس سزا کو قبول کیا. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے اے خلیفہ کچھ تو خیال کرو, گناہ اس نے کیا ہے اس کے بچے نے نہیں. حضرت عمر خاموش ہو گئے. یہ آدمی کون تھا؟ مولا علی. تو اس کے منہ سے نکلا کہ یا علی پھر میں کیا کروں؟ فرمایا حمل تک اس کی سزا ملتوی رکھو. عورت کو کہا گیا کہ تیرے اوپر ہم رجم کی سزا کرتے ہیں, موت کی سزا, لیکن پتھر مار کے مارا جائے. عورت بیچاری نے راضی خوشی سے اس کو قبول کیا. بچہ کا پیدائش ہوئی تو بچہ لے کے 8 دن کے بعد حضرت عمر کے دربار میں پہنچ گئی. کہتی یا خلیفہ میری سزا مجھ کو دو. کہتا ٹھہرو میں علی کو پوچھوں. مولا علی کے پاس آدمی بھیجا گیا. مولا علی تشریف لائے. کہتا یا علی اب کیا کروں, بچہ ہو گیا. حضور نے فرمایا اس کا رزق کون دے گا, یعنی اس کو دودھ کون پلائے گا؟ کہتا ہے یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. آپ کو کتابوں میں بہت سے یہ لفظ نکلیں گے, یہ ملیں گے کہ حضرت عمر بہت دفعہ بولا کرتے تھے مولا علی کی باتیں سن کے لو لحق عمر الا علی, اگر علی نہ ہوتے تو عمر مارا جاتا. یا علی کیا کروں؟ فرمایا کہ اس بچے کو دودھ پلانے تک اس عورت کو چھوڑ دو, جب تک کہ یہ اناج نہ کھا لے. اور اس کی عمر ہے 2 سے 2.5 برس. وہ زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حساب سے, اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ بچے کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سے 2.5 برس ہے. عورت کے دل کے اندر جو ایک
पश्चाताप रिपेंटेंस पैदा हो गई थी, उससे उसका अंतकरण खुल गया था। उसने एक बड़ा नापाक गुनाह किया जरूर, लेकिन उस औरत के दिल के अंदर जो खुदा का खौफ पैदा हो गया और वो खुद ही आके अपनी सजा चाहने लगी। ये औरत बेचैन थी अपने गुनाह की सजा के लिए। बच्चा अभी 1.25 बरस का भी नहीं हुआ था। उसने छोटी उम्र से ही उस बच्चे को थोड़ी रोटी खिलानी शुरू कर दी थी। 1.25 बरस का बच्चा हाथ में रोटी देके उसके उम्र के दरबार में लेके आई, कहती है, या खलीफा, ये बच्चा अभी रोटी खाने के लायक हो गया है, किसी को सौंप दो और मुझको ये सजा दो कि खुदा मेरा गुनाह मुआफ करे। कैसे कैसे लोग होते थे वो। मैंने मिसाल तो आपको इसलिए दी कि दुनिया के अंदर, इंसान के दिल के अंदर जब अल्लाह का खौफ पैदा होता है, अल्लाह का खौफ, खौफ का मतलब मांगेगा, खुदा मेरे से हिसाब मांगेगा, और वो जरूर मांगेगा। हमारे मजहब के अंदर ये ईमान का एक भाग है कि खुदा हिसाब मांगेगा। जिनान भरे हुए हैं, कुरान भरा हुआ है, और अवश्य हिसाब मांगेगा। बल्कि हिसाब तो हमारा हर रोज होता है। हमारे जितने भी दुनिया में दुख हैं, ये हमारे गुनाहों की तो सजाएं हैं। ऐसा कोई दुख नहीं कि जिसमें हमारा हाथ ना हो, ऐसा कोई दुख नहीं कि जो खुदा ने हमारे ऊपर फेंक दिया। खुदा तो पाक पवित्र है, वो तो रहम रहीम ही है। वो तो बहुत से गुनाह हमारे यूं ही अपनी रहमत की वजह से ही बख्श देता है। बहुत से गुनाह हम जब कुछ नेकियां करते हैं तो बख्श देता है। बहुत से गुनाह तो उसको महज याद करने से बख्श देता है। बहुत से गुनाह है किसी का काम करते हैं तो दुआ देता है तो बख्श देता है। बहुत से गुनाह है जमात खाने के आने की नियत करोगे तो बख्शे जाएंगे। बहुत से गुनाह है जमात खाने में आओगे तो बख्शे जाएंगे। उसने तो लगा रखा है फरिश्तों को कि तुम डिलीट करते रहो। ये थोड़ा सी भी नियत भी करे ना, भले अमल न करे मगर नियत भी करे ना सच्ची, तुम ये गुनाह इसके बख्श देना। 2 फरिश्ते हर आदमी के पास बैठे हुए हैं, करामन कातिबीन, हमेशा हमारे पास बैठे हुए हैं, हमारी राइट साइड, हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर। और इसी वजह से हम इस्माइली लोग अपनी दुआ खत्म जब हो जाती है, एक दूसरे को शाजो दीदार दे देते हैं, तो फिर हम शाह को सलाम करते हैं, फिर हम पीर को सलाम करते हैं, और फिर हम गट को सलाम करते हैं। शाह को सलाम करते हैं तो इस तरफ का जो बैठा हुआ फरिश्ता है वो फौरन उसको लिख लेता है और हमें जवाब देता है। पीर को सलाम करते हैं तो ये फरिश्ता लिख लेता है। इन 2 फरिश्तों को हम विटनेस बनाते हैं और फिर जमात को विटनेस बनाते हैं। मैंने दुआ पढ़ी, शाह को सलाम, पीर को सलाम, गत को सलाम। 2 फरिश्ते जो इमाम की तरफ से हैं, करामन कातिबीन जो हैं, वो हमारी नेकियां, हमारी बदियां लिखते हैं। उनको तो खुदा ने हुक्म कर रखा है कि मेरा बंदा खाली नियत करे, लेकिन सच्चे दिल से नियत करे। अगर उस नियत के ऊपर अमल नहीं कर सका तो भी उसकी नेकी लिख लो और इतने गुनाह उस नेकी के सामने बख्श दो। खुदा ताला ने कीमत लगाई हुई है। हर नेकी की एक कीमत है, इसी तरह से हर गुनाह की भी एक कीमत है। बाज नेकियां ऐसी हैं कि उसकी करने से एक ही गुनाह बख्शा जाता है, और बात ऐसी नेकियां हैं कि एक नेकी करोगे 10 गुना बख्शे जाएंगे। बात ऐसी नेकियां हैं कि एक गुना नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों बख्शे जाते हैं, हजारों। और इसी तरह से ऐसे गुनाह भी हैं कि एक गुनाह से एक नेकी बर्बाद होती है, लेकिन ऐसे गुनाह भी हैं कि 4 युग की भाव भाव की कमानी बर्बाद हो जाती है। ऐसा गुनाह कौन सा है कि भाव भाव की कमानी बर्बाद हो जाए, सारी इबादत जल जाए। है जी 18 लाख वर्ष की उम्र उसको खालिक ने दिया था, अनत इल्म ने अनत दौलत पण लेखा रद जे किया। मैंने
36 करोड़ किताबा पढ़ने का छेली कड़ी इधर जानबूझ के ये लगाई कि 2 पाठ नहीं बोलता। 18 लाख बरस की उम्र अज़ाज़ील की, बेहिसाब इल्म और दौलत खुदा ने दी, लेकिन एक गुनाह की वजह से सारी बर्बाद हो गई। क्या था वो? खुदा का सामना। उसने खुदा के सामने रिवोल्ट की। अल्लाह ने कहा झुक जा, तो नहीं झुका। नाफरमानी का मतलब ही रिवोल्ट है। किसी राजा महाराजा के दरबार के अंदर अगर राजा का हुक्म न माना जाए और राजा का सामना किया जाए तो वो तो कभी माफ नहीं होता। ये रिवोल्ट है, ये ट्रीजन है। इसी से मगरूरी होती है ना, और मगरूरी से ये चीज बनती है। अज़ाज़ील ने 18 लाख बरस इबादत की, बेहिसाब इल्म था, 36 करोड़ किताबें लिखी जाएं इतना उसके पास इल्म था, दौलत थी, मुअल्लिमुल मलकूत था, तमाम फरिश्तों का सरदार बन गया। सरदार ही नहीं, फरिश्तों का उस्ताद बन गया। मगर मगरूरी की वजह से उसने खुदा का सामना किया, खुदा की नाफरमानी की, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक गुनाह जिन्हें रब का किया 1000 बंदगी थोड़ी, भला वो गुनाह कौन सा? पीर ने भी कहा है, एक तिल झूठ जे बोल सो तो जैसे भव भव निकमानी। वो झूठ कौन सा? वो झूठ ये, हजरत इमाम की हमने बैयत की, इमाम को इमाम मान लिया, सर झुकाया, बैयत की, वादा किया, और फिर हमने उसको झूठा समझा, वादा तोड़ दिया, बैयत तोड़ दी, मौला का सामना किया, नाफरमानी। इमाम ज़मान को जो आदमी कबूल करके फिर वो छोड़ देवे तो उसके दिल में तो ये आया ना कि ये झूठा है। उसने इमाम को झूठा समझा। मौला अस्तगफिरुल्लाह मेरी, वो तो झूठा नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने हजरत इमाम की बैयत करके तोड़ दी, उसने हजरत इमाम को झूठा साबित करने की कोशिश की। उसने इमाम का सामना किया, उसने इमाम के सामने दगाबाजी की, रिवोल्ट की, ट्रीजन किया। ये गुनाह कभी बख्शा नहीं जाता, कभी नहीं, किसी हालत में भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ मोहम्मद, जिन्होंने बैयत तोड़ दी उनको खुदा कभी माफ नहीं करेगा। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो आज से 70-80 बरस पहले या इसके भी पहले हमारी हिस्ट्री में इस किस्म के बहुत से बनाव हैं कि इस्माइली मजहब से लोग निकल गए। खुद रसूल अकरम के जमाने के अंदर ये बात बनी, मौला अली की बैयत करके तोड़ दी गई। तलहा और जुबैर ने हजरत अली को खलीफा मान के हजरत अली की बैयत की, और फिर यही तलहा और जुबैर थे कि जिन्होंने बीबी आयशा के ऊंट के पीछे जाके अली के साथ लड़ाई की। इनकी बैयत टूट गई। ये दोनों चाहते थे कि अली हमको किसी प्रोविंस का गवर्नर बना देवे, अली ने माना नहीं, और इन्होंने बीबी आयशा के ऊंट के पीछे लग के जंग जमल के अंदर मौला अली का सामना किया। हजरत उमर ने क्या किया? हमारे दूसरे खलीफा जो हजरत उमर थे, उन्होंने क्या किया? गदीर के मैदान में सबसे पहले उठ के मौला अली की बैयत की, सबसे पहले उठ के, या अली बिखन बिखन, मुबारक मुबारक आपको, अंता मौलाई, आप मेरे मौला हो, व मौलाई कुल्लिल मोमिनीन वल मोमिनात, और जितनी भी मोमिन औरतें और मर्द हैं सबके आप मौला हो। मौला का हाथ चूमा, गले लगाया, और यही हजरत उमर हजरत अली का हक छीन के खलीफा बन गए। दीनदारों, हमको अपने घर की खबर होनी चाहिए कि हम कौन हैं। मैंने गए जुमे को बड़े जमात खाने, मेंस जमात खाने में वाइज की कि साचा दीन रसूल का तमें सही करी जानो। पहले ये नक्की करो कि रसूल का दीन हमारे पास है कि नहीं। क्या ये रसूल का दीन है या वो रसूल का दीन है कि जो हमको लोग आंखें दिखाते हैं?
رسول کا سچا دین کہاں ہے؟ اگر ہم اسماعیلی مذہب کو جانتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ روشنی ہے علم کی، وہ روشنی ہے حقیقت کی۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوئے کہ جو لوگ کوئی بھی ظاہری وجہ کے بغیر، کسی بھی آدمی کے ملے بغیر، وہ خود بخود امام کے چرنوں میں آ گئے۔ میں نے 2 باتیں سنائی تھی اس زمانے کی، یعنی پرانے زمانے کی، کہ ایک سید سلیم وارثی اور ایک مشنری غلام علی شاہ کا باپ سید محمد شاہ۔ میں نے اس واعظ کے اندر ان دونوں کا ذکر کیا۔ ان کو کوئی اسماعیلی مشنری بودھنے کے لیے نہیں گیا، مگر خود بخود علم سے ان کو پتا چلا کہ دنیا کے اندر سچا امام موجود ہے، اللہ کا نور موجود ہے، اور حضرت امام کے قدموں پہ آ گئے۔ لگ بھگ 22-24 برس کا ایک لڑکا لاہور کے اندر، اس نے BA پاس کیا، علم سیکھا۔ یہ وہ لڑکا تھا کہ جس نے تاریخ جب پڑھی، قرآن پڑھی، حدیث کی اسٹڈی کی، تو اس کو معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر خدا کا نور موجود ہے۔ اگر اللہ موجود ہے ہر زمانے کے اندر، اور اللہ اگر خالق ہے ہر چیز کا، تو وہ اپنے بندوں کو ہدایت کے بغیر کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بشیر الدین رانا نہ اس کا نام تھا، 24 برس کا جوان سنی لڑکا، وہ امام زمان کے قدموں میں آ کے اسماعیلی بنا، خود بخود، کسی بھی مشنری کی دوستی یا ملاقات کے بغیر۔ اس نے لاہور سے ایک پیپر، ڈیلی پیپر نکالنا شروع کر دیا۔ دیکھو نا دنیا کے اندر کیسے کیسے بناؤ بنتے ہیں۔ 3 برس وہ اسماعیلی رہا، اور پیٹ کی کوئی بیماری میں بیچارہ گزر گیا۔ میں یہ بات کرتا ہوں 1935-36 کی۔ بشیر الدین رانا اپنی ہسٹری پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، حدیثوں کی اسٹڈی کر کے اس کو امام کی شناخت ہو گئی۔ ہم تو اپنے باپ دادا سے اسماعیلی ہیں، اسماعیلی مذہب کے اندر ہم نے جنم لیا ہے، مگر ہم کو ابھی تک اسماعیلی مذہب کا پتہ نہیں کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے۔ یہ صوفی مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے وہ مسٹسزم ہے، ہمارا مذہب ہے وہ باطنی طریقہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم کو حقیقت سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہم کو اس دنیا کے اندر پاک بناتا ہے۔ ہمارے عمل بھی پاک ہوتے ہیں، ہمارے خیال بھی پاک ہوتے ہیں، اور عمل تبھی پاک ہوتے ہیں جب خیال پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو خدا تعالیٰ نے اتنا شرف دیا ہے اور اس کے لیے اتنی سہولتیں دی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتو، میرا بندہ اگر نیت کر لے لیکن وہ نیت کبھی اس کی پوری نہ ہو سکی تو اس کا ثواب لکھ ڈالو، اس کے گناہ بخشے جاتے۔ نیت بہت بڑی چیز ہے، نیت ہی سب بڑی چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمہاری نیت کے اوپر ہیں۔ رسول اکرم کے الفاظ ہیں یہ، لیکن نبی کہتے ہیں میرے منہ سے کچھ نہیں نکلتا کہ سوا اللہ مجھے حکم کرے۔ نبی کریم کی جو باتیں ہیں وہ خدا ہی کی باتیں ہیں، مولانا علی کی جو باتیں ہیں وہ خدا ہی کی باتیں ہیں، مولانا حضرت امام کی جو باتیں ہیں وہ خدا ہی کی باتیں ہیں۔ ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ الہی کلام ہوتا ہے، وہ کلام ربانی ہے، اس کے اندر حقیقت ہے، اس کے اندر نور ہی نور ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر چلتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک شخص آیا یمن سے، کہتے یا نبی میرے ماں باپ گزر گئے، میں نے ان کے لیے بہت نیت کی تھی کہ اپنے والدین کو میں حج کراؤں، لیکن یا نبی میری غریبی کی وجہ سے مجھے توفیق نہ ملی کہ اپنے والدین کو حج کرا سکا۔ رو پڑا۔ حضور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تم دلگیر مت ہو، خدا تعالیٰ نے تیرے والدین کا حج قبول کیا اسی دن سے کہ جب تو نے نیت کی۔ خدا جانتا تھا کہ تو اس کو پورا نہیں کر سکے گا، لیکن خدا نے تیرے والدین کا حج قبول کیا۔ بہت برسوں پہلے
حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے کے اندر غریب تھے. 5 سال کے اندر آنے کی توفیق نہ تھی، مگر دل چاہتا تھا 5 سال میں آ جائے. اس زمانے کے اندر ہمارے دوسرے کام تو بہت بڑی شے تھی، کسی کو خیال بھی نہ تھا. بیچارہ غریب شخص تھا. کسی حالت میں بھی آج سے تقریباً 60 برس پہلے 500 روپے بہت بڑی چیز تھی. نیت ضرور کی تھی لیکن گزر گیا. اس کی جو بیوہ عورت تھی، اس کا لڑکا بمبئی میں رہتا تھا. ماں اکیلی ہو گئی. بیٹے نے لکھ بھیجا کہ اماں یہاں چلے آؤ. میری بھی یہ توفیق نہیں کہ میں باپ کی قبر کی تک جا کے میں فاتحہ پڑھ سکوں. ماں چلی گئی بمبئی. 50 روپے کی نوکری کرتا تھا. گھر میں بچے تھے، بیوی تھی. ماں رہنے لگی. بڑے جماعت خانے کے نزدیک ہی رہتے تھے. خدا کس طرح انسان کی نیت کو سمجھتا، جانتا، مانتا ہے. رسول اکرم کی بات تو میں نے آپ کو سنائی، لیکن امام سلطان محمد شاہ کے دربار میں بھی ایسا واقعہ بن چکا. کافی مدت گزر گئی. ایک دن ماں کھاتے کھاتے کہتی ہے، بیٹا اب تو ایک تمنا ہے، معلوم نہیں کب گزر جاؤں. کبھی میں 5 سال میں داخل ہو سکوں تو میرا بہت دل چاہتا ہے. بیٹا چپ ہو گیا. ماں کو جواب نہ دیا لیکن دل میں سوچتا رہا. 2-3 دن کے بعد اس کو ایک ایکسٹرا کام مل گیا. اوور ٹائم کرنے لگ گیا. مہینہ ہوا تو 50 روپے لے کے ماں کے ہاتھ پہ رکھے. ماں جاؤ جماعت خانے میں جا کے یہ 50 روپے جمع کرا دو. برس کے بعد جب ہی مولا آئیں گے تب تک انشاءاللہ 500 پورے ہو جائیں گے. مجھے ایک نوکری کے اوپر ایک اور کام مل گیا ہے. تمہاری رحمت سے، تمہاری دعا سے 50 روپے مل گئے مجھے، اور یہ 50 روپے تمہارے ہیں. ماں بہت خوش ہوئی. وہ زمانہ تھا کہ ہر سال امام دنیا بھانے بمبئی میں آتے تھے، کیونکہ ماں ماتا سلامت بمبئی میں رہتی تھی. اور 1896 کے اندر امام سلطان محمد شاہ کی 19 برس کی عمر تھی. اور جب مولا پہلی دفعہ یورپ جانے لگے تو ماتا بہت روئی. ایک ہی بیٹا تھا اور بہت پیار کرتی تھی سلطان محمد شاہ سے. بلڈ پیئر کے اوپر جب سٹیمر میں سب بیٹھنے لگے اتنا روئی بچے کی طرح، گلے لگا کے کہتی، محمد تو جاتا ہے میں بعد میں مر جاؤں گی. کہا بی بی، ماں کو بی بی کہتے تھے، بی بی تو نہیں مرے گی. تو جب مرے گی تیرا سر میری گود میں ہوئے گا. امام سلطان محمد شاہ 1896 میں اپنی ماں کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب ہی تو مرے گی تیرا سر میرے کھوڑے میں ہوگا. اور ماتا ہنس پڑی. سچ؟ کہنے لگے ہاں میرا وعدہ ہے. دیکھ مجھے بھول مت جانا. کبھی بھولوں گا نہیں. ہر سال میرے پاس آیا کرنا. اور ہر سال مولا آتے تھے. 2 مہینے ٹھہرتے تھے. ماں بہت خوش ہوئی. بیٹے کو بہت دعائیں دی. 50 روپے لے کے جماعت خانے گئی. 50 روپے نوند کرائی. 5 سال بیٹے میرے 50 روپے جمع ہو گئے. بہت خوش ہوئی. 15 دن کے بعد کچھ بیماری ہوئی. 20-25 دن ہوئے ماں گزر گئی. دوسرا ہفتہ نہیں بھر سکی. بیٹا روئے. دیوار کے ساتھ ٹکرے مارے. اس کو ماں کے مرنے کا اتنا غم نہ تھا. اس کو یہ غم ستایا کہ میں اپنی ماں کی مراد پوری نہ کر سکا. کیا کیا جائے؟ انسان جو ہے وہ قادر مطلق نہیں ہے. انسان تو واتاورن کا، حالات کا،
संजोग का बांधा हुआ है। दीनदारों, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता। लुकमा तोड़ के मुंह में डालो, अगर उसकी मर्जी होगी कि ये लुकमा नीचे उतरे तो उतरेगा, नहीं तो मुंह में ही रह जाएगा, नीचे भी नहीं उतर सकेगा। और ऐसे बनाव बने हैं। मां की क्रियाकर्म तो की, कुछ पैसे उधार वगैरह लिए, अच्छी तरह से कफन दफन मां का काम काज किया। अब वो जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे वो इस कर्जे की तरफ भरने शुरू किए कि जो मां की मैयत के ऊपर उसने खर्च कर दिए, और उसने जानबूझ के ज्यादा खर्च किए कि मां की और कोई खिदमत ना हुई। 10 महीने निकल गए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की पदरामनी हुई। इसने पहले से नियत बांधी हुई थी, पैसे जमा कर रखे थे, मां की रूहानी की मेहमानी रखी। मौला इसकी मेहमानी में आके बैठे। मुझे वो सीन याद है जब इस आदमी ने मुझे ये बात सुनाई। उसकी मेहमानी में मैं हाजिर नहीं था, लेकिन इस शख्स ने मुझे जब बात सुनाई तो कई बरस हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसको याद करके अपने दिल को धो डालता था आंसुओं से। इमाम के हुजूर में जब इमाम आके बैठे तो इसने पांव में सिर रख दिया, खूब रोया, जोर जोर से रोया। दिल की भड़ास ठंडी हुई। मौला इसके सिर के ऊपर हाथ फिराते रहे, लेकिन उठने के लिए कहा नहीं, इसलिए कि भले दिल का गुबार निकल जाए। आखिर जब ये शांत हुआ, मौला ने कहा उठो। सर उठाया, साहब ने इसके कंधे पे हाथ रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यमनी के कंधे पे हाथ रखा था। इमाम ने उसके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया देख तू क्यों दिलगीर होता है। तेरी मां ने इतने बरस पहले कि जब वो शादी करके तेरे बाप के घर में आई, उस वक्त के तू पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त उसको 5 साल के काम में आने की तमन्ना थी। मैंने उसको उस वक्त से कबूल कर लिया है। पैसे तो तुमने अभी देने शुरू किए, तुम्हारी नियत तो अभी हुई, तेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी। उस वक्त जब उसने ये नियत की कि या मौला मुझे 5 साल में आना है, तो मैंने उसको उस वक्त कबूल कर लिया था। तब इसको खुशी और ढारस हुई। अल्लाह नियत को जानता है, हमारी नियत कैसी है। वो हमारे कपड़ों को नहीं देखता, हमारे जेवर नहीं देखता, हमारी शक्ल नहीं देखता। खुदा तो नियत में दिल देखे। तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, बस वही उसको चाहिए। और हमारा जो इस्माइली मजहब है वो हकीकती मजहब है। हकीकती का मतलब ये है कि जिसमें जाहिर का आडंबर दिखाव नहीं होता, वो तो दिलों के अंदर याद करते हैं, दिलों में याद करते हैं, उसको चाहने वाले दिलों में याद करते हैं। उसके नजदीक पहुंच के उसका हाथ लगे ये भी तमन्ना उनको नहीं होती, वो तो दूर बैठे होते हैं। देख लेते हैं तुझे, दिल की बुझा लेते हैं। दूर से बैठे हुए वो देखते हैं। इस दूर का मतलब तो और भी दूर है, जाहिर में वो नजदीक नहीं होता, मगर वो हमारे दिलों में बसा हुआ है। जे वसन से को सड़े, पीर सदरुद्दीन के लफ्ज़ हैं, जे वसन से को सड़े ते मुझे हैड़े में वसन। जो 100 कोस रहते हैं, पीर सदरुद्दीन कहते हैं, तो वो मेरे हैड़े में बसते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं।
اس کو چاہنے والے اس سے کبھی دور نہیں ہوتے. اسماعیلی مذہب کے اندر جو باطنی چیز ہے تو وہ یہ ہے، حضرت امام ظاہر میں آ کے بیٹھے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. البتہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ہماری زندگی ہے تو ہم مولا کا ظاہری دیدار بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ ہے، آپ نے کبھی سوچا 5 لاکھ کھوجے ہیں دنیا میں، پھر صدرالدین کے بنائے ہوئے کھوجے 5 لاکھ ہیں، لیکن باقی کے 2 کروڑ میں سے کہ 2.25 کروڑ کے 2.25 کروڑ، لیکن باقی کے کروڑوں مرید کے جو کھوجے نہیں. میں بھی کھوجا نہیں ہوں، میں پنجابی ہوں. کھوجے وہ ہیں جن کو پیر صدرالدین نے بودا، پنجابیوں کو اور بہت سے سندھیوں کو پیر شمس نے بودا. جو ہمارے مومنے بھائی ہیں سدھ پور کے رہنے والے، ان لوگوں کو پیر تاج الدین نے بودا. پیر تاج الدین کا ایک لقب تھا شاتوریل، شاتوریل نے ان کو بودا. اور 1000 سال پہلے، 1100 برس پہلے، 1200 برس پہلے رشیا کے اندر لگ بھگ 1.5 کروڑ جتنے اسماعیلی، 56 لاکھ اسماعیلی چائنا میں، 7 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں، ملین سے اوپر ایران کے اندر. یہ تمام اسماعیلی بہت سی جگہوں کے اوپر تو چھپے ہوئے ہیں، گپتی ہیں، ظاہر نہیں ہوتا. یہ لاکھوں کروڑوں اسماعیلی جو کھوجے نہیں، ان بیچاروں نے تو 10 ونش نکل گئی، 10 جنریشن نکل گئی. حضرت امام کا کبھی ظاہری دیدار نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. اور ہم جو 5 لاکھ کھوجے ہیں، ہمارے پاس تو ہر سال آتا ہے، کبھی کبھی 2 دفعہ آتا ہے، ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، ہمیں ہاتھ لگاتا ہے، ہم اس کا ہاتھ چومتے ہیں. یہ چیزیں ان اسماعیلیوں کو جب پتہ لگتا ہے تو وہ ہم سے حسد نہیں کرتے، ہائے ہو بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہو، امام کا ظاہری دیدار کرتے ہو. پھر بھی ان میں سے کچھ تھوڑے آیا کرتے ہیں امام کے حضور میں، جن کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. تو جنہوں نے 10 پیڑھیاں ہو گئیں، 500 سال ہو گئے، بعض دفعہ 1000 سال نکل گئے، ان لوگوں میں کبھی ظاہر میں امام گئے ہی نہیں. ابھی حضرت امام چائنا گئے، مولانا سلطان محمد شاہ 1911 میں چائنا گئے تھے، لیکن سنکیان کی سائیڈ میں کہ جہاں اسماعیلی ہیں ادھر نہیں گئے تھے. حضرت امام گئے. ان کی ہسٹری اور لائف میں پہلی دفعہ امام ادھر گئے. رشیا میں امام سلطان محمد شاہ گئے تھے، لیکن یہ ازبکستان، تاجکستان، سیستان، بدخشان اس طرف نہیں گئے. ان کے پاس کبھی کوئی امام نہیں گیا. پیر جاتے رہے، دائی جاتے رہے، مشنری جاتے رہے، کالی کے مولا کے جاتے ہیں برس میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ. پھر بھی وہ ہم سے زیادہ اچھے مرید ہیں. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی دنیا بھانے وفات جب ہوئی، آسمان جانے کے لیے لکسر کے ٹرین میں بیٹھے، اسٹیشن سے صبح ہی کا وقت تھا. ٹرین جب ہی نکلی تو ہم ناشتے کے لیے گئے. ہمارے کاؤنٹ پوپٹ بھائی راجانی تنزانیہ کاؤنسل کے، سپریم کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے، وہ میرے ساتھ تھے. ہم لوگ بریک فاسٹ لینے کے لیے ٹرین کے اندر بیٹھے تو 4 ہمارے سیرین اسماعیلی آئے. سامنے سے آتے تھے تو مجھے دیکھ کے ایک آدمی بھاگا آیا، گلے سے ہم ملے، جعلی مدد ہوئی، میں نے انٹروڈکشن کرائی، ان کو ہم نے ساتھ بٹھا لیا. کاؤنٹ راجانی مجھے پوچھتے ہیں ان کو پوچھو کہ میں کچھ سوال پوچھوں. تو میں نے کہا یہ ہمارے کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں. بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خوشی سے کہ تم نے کبھی حضرت امام کا دیدار کیا؟ تو کہتے کبھی نہیں. آج یہ وقت کے مجبوری سے، یعنی دنیا بھر میں جمعہ پورا ہوا ہے تو ہم آئے ہیں اور ابھی حضرت امام کا نئے جمعہ کا ہم دیدار کریں گے. تو وزیر رجانی، کاؤنٹ رجانی
دوسرا سوال کیا کہ تم نے کبھی ظاہری دیدار کی تمنا کی؟ تو کہتا ہے کبھی نہیں، کبھی نہیں. ہنس کے کہتے ہیں کبھی نہیں، کیونکہ ہم ہر روز اس کو دیکھتے ہیں. تو کاؤنٹر جانی واپس پوچھتے ہیں کہ تم بیت الخیال کی عبادت کرتے ہو؟ کہتا ہے وہ تم خوش نصیبوں کو ملی ہوئی ہے. ایسا انگلی کر کے کہتا ہے وہ تم خوش نصیبوں کو ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس وہ نہیں، تو پھر دیدار کیسے کرتے ہو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیت الخیال کی عبادت سے ہی دیدار ملتا ہے. دیدار بیت الخیال کی عبادت میں ہم سب ہیں، ہم سب ہیں، ہم کو دیدار ملتا ہے. آپ تو جانتے ہیں خود کو. تو جب یہ پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ بیت الخیال کی عبادت کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو جب یہ 3 وقت کی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا دیدار کرتے ہیں. مزہ آیا نا، مذہب پالنے کا مزہ آیا. امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں تم کو دیدار چاہیے، صبح کی دعا پڑھنے کے لیے آؤ، تم کو دیدار ملے گا. دیدار تو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، دیدار تو ایمان ہے. ہمارے اندر جو ایمان ہے یہی بدل کے امام کا نور بن جاتا ہے. ہمارے اندر جو ایمان ہے، ایمان کے درجے ہیں دینداروں، بہت درجے ہیں ایمان کے. جب ایمان کامل ہو جاتا ہے، جب ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ لو بن جاتا ہے، عشق بن جاتا ہے. اور پھر عشق کی کسی بھی سٹیج کے اوپر اس کو دیدار ہوتا ہے. دیدار تو ہمارے اندر ہے. جی جھیرے ویرا نور نارائن جنو تیاں وسے. یہ جو لفظ نارائن ہے سنسکرت کا ہے، اس کا مطلب ہے انویزیبل، جو آنکھ سے نہ دکھے. خدا تعالیٰ آنکھ سے نہیں دکھتا. یہ خدا کے ناموں میں سے، اللہ کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے کہ جو آنکھ سے نہیں دیکھتا. نور نارائن جنو تیاں وسے، جس گھٹ ہووے ساچو ایمان، جس کے دل میں سچا ایمان ہو اس کے دل میں نور بستا ہے. تینے دیولوک پرنام کرے پچھے واسوتے وئی کنٹھ ٹھام. اس کو فرشتے سلام کرتے ہیں. ہم کو قرآن شریف اور حدیث میں اور ہمارے گنانوں میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جو خدا کے مومنین ہیں ان پر بھی فرشتے اترتے ہیں، صرف نبیوں پر نہیں. البتہ نبیوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے مقربین فرشتے ہوتے ہیں. ہم اپنے 4 پاٹ کے اندر پڑھتے ہیں ملائکۃ المقربین، جیسے کہ حضرت جبریل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، یہ حضرت اسماعیل. یہ جو فرشتے ہیں وہ خدا کے مقربین ہیں، یعنی خدا کے دربار میں کھڑے ہونے والے. نبیوں کے اوپر وہ فرشتے اترتے ہیں، لیکن ان سے نیچے درجے کے فرشتے مومنوں کے اوپر اترتے ہیں. اور ایسے مومن بھی دنیا میں ہیں کہ جو فرشتوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں کبھی کبھی جب ان فرشتوں کا دل آئے. گنن میں ہے کہ اس مولا کا نور اس کے گھٹ میں بستا ہے جس کا ایمان سچا ہوتا ہے. جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر یہی ایمان نور بن جاتا ہے. پریم اور عشق یہی چیز ہے. میں آپ کو واپس اس جگہ لے کے آؤں کہ جب امام سلطان محمد شاہ نے اس بچے کو فرمایا کہ تیری ماں نے جب پہلی دفعہ نیت کی تھی میں نے اس کو اسی دن قبول کر لیا. یہ انسان کی جو نیت ہے، سچی نیت، وہ خدا جانتا ہے. اور اگر سچی نیت کی جاتی ہے دینداروں تو ظاہری ہاؤ بھاؤ سے، ظاہری واتاورن سے، ظاہری سنجوگ اور سرکمسٹانس کے کارن سے کبھی ہماری نیت نہیں بھی پوری ہوتی.
مگر خدا کے دربار میں حقیقت میں وہ چیز پوری ہوتی ہے. ایک عورت نے شادی کی. عموماً ہندوستان کے اندر 16 اور 22 برس کی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے. مگر جس لڑکی کی بات کرتا ہوں اس نے پہلے سوچا تھا کہ شادی نہیں کروں گی. چھوٹی عمر سے اس کو مذہب کی محبت, جماعت خانے کی خدمت, علم گھنان وغیرہ سے ایسا تعلق لگا ہوا تھا کہ اچھی طرح سے اسکول میں ایجوکیشن بھی نہ لے سکی. پڑھی ضرور مگر تھوڑا سا. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک تالیکہ بھیجا. یہ تالیکہ 1942 کے دسمبر مہینے کا تالیکہ ہے کہ جو بمبئی کے اندر آیا سارے ہندوستان کے لیے. دسمبر 1942 امام نے تالیکہ بھیجا کہ لڑائی جاری ہے, لڑائی کافی لمبی چلے گی. میں اپنے روحانی بچوں کو کہتا ہوں کہ جو جوان ہیں, عمر لائق ہیں, کہ وہ شادیاں کریں تاکہ جماعت مضبوط ہوئے. اب امام کا جب تالیکہ آیا تو اس لڑکی نے بھی اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور والدین کو کہا چلو میری شادی ہو جائے. جو مومن ہوتے ہیں وہ امام کا ہر فرمان مانتے ہیں. لڑکی کی شادی ہو گئی. شادی میں پڑ گئی, ساس سسر گھر والا. ایک آدھ برس کے بعد بچہ ہو گیا. بچہ بھی 2 برس کا ہوا. 45 میں 45 میں امام سلطان محمد شاہ بمبئی میں آئے. بمبئی میں آئے, ہر روز 40 مہمانیاں قبول کرتے تھے. مولا لگ بھگ 5 مہینے بمبئی ٹھہرے. ہندوستان کے کچھ دوسرے شہروں میں بھی گئے, آگرہ, کلکتہ, دلی وغیرہ. ہر روز 40 مہمانیاں مولا لیتے تھے. تو ایک دن اس عورت نے بھی, یعنی اس کے کٹمب نے مہمانی رکھی تھی. اس کا شوہر بیٹھا تھا, ساس سسر بیٹھے تھے. تو 2.5 برس کا بچہ گود میں تھا. اب یہ مہمانی اس نے اپنے کٹمب کے نام سے بھلے رکھی تھی, لیکن مولا کے پاس اس نے عرض کرنی شروع کی, کہتے خداوند مجھے کچھ کہنا ہے. کیا بات ہے؟ آنکھیں بھر آئیں. کہتی ہے یا مولا, میں نے جب شادی نہیں کی تھی تو میں تیرا دیدار کرتی تھی. اب نہ میرے سے اچھی طرح عبادت ہوتی ہے, نہ وہ دیدار اور وہ مزہ رہا. خداوند بہت دفعہ میں صبح اٹھ بھی نہیں سکتی. خوب روئی. امام فرمایا, ہنس کے فرمایا, دیکھو دنیا کے اندر خدا کی طرف سے بہت سی ایسی بخششیں ہیں کہ جو اس کے لیے عاقبت کے واسطے رکھی جاتی ہیں یا فیوچر کے لیے رکھی جاتی ہیں. اگر ہم تم کو آج بھی جیسا شادی سے پہلے تمہارا درجہ اور حقیقت تھی, یعنی تم کو نورانی دیدار عبادت میں ہوتا تھا, ماں باپ فرمایا اگر آج بھی وہی حالت تیرے ساتھ ہو جائے تو تو شوہر کو بھول جائے, تو بچوں کو بھول جائے, تو ساس سسر کو بھول جائے, تو دنیا داری بھول جائے, تو یہ سب لوگ تیری وجہ سے دکھی ہو جائیں. تیرے اوپر ان کے سب کے جو جوخم داریاں رسپانسبلٹیز ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی. لیکن میں تمہیں خاطری دیتا ہوں کہ جب یہ تمام دنیا کی رسپانسبلٹیز تمہارے ساتھ اتنی نہیں لگی ہوئیں گی جیسی کہ اب ہیں, اس کے 2 مطلب ہیں. یا تو بہت بوڑھی ہو جائے, مولا نے نہیں کہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کے 2 مطلب ہیں کہ یا تو بہت بوڑھی ہو جائے یا موت کے نزدیک ہو جائے, کیونکہ پھر یہ سب جوخم داریوں کے تمہارے اوپر کوئی جوخم داری نہیں ہوگی. سا فرمایا اس وقت یہ چیز تم کو ملے گی جو ابھی سے رکھی ہوئی ہے. ہمارے ہاں بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں کہ جو جماعت کی سیوا کرتے ہیں اور سیوا میں نیت بناتے ہیں, میں سیوا اس لیے کروں کہ میرے کو ٹائٹل ملے, میں سیوا اس لیے کروں کہ مکھی بن جاؤں,
मैं सेवा इसलिए करूं कि मैं काउंसिल का प्रेसिडेंट बनूं, मैं सेवा इसलिए बनूं कि मेरे को फलानी चीज मिल जाए। अगर ये नियतों से सेवा कर रहे हो तो नियत की बातें तो मैंने आपको सिखा दी हैं और सुना दी हैं। रसूल की बात भी सुनाई, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की बनाई। इसीलिए दीनदारों, हमारे मजहब की ये प्रथा है, मुखी कामड़िया के पास जाके जब हम दुआ कराते हैं तो वो कहते हैं नियत मुराद खाना वादाम, जैसी तेरी नियत मुखी बनने की है, ठीक है मौला तुझे कभी मुखी बना दे। हर 2 साल के बाद, हर साल के बाद मुखी तो बनते ही रहते हैं। अरे नियत ये रखो कि या मौला, ये मेरा जो रूह है तेरे नूर से जुदा हुआ करोड़ों बरस हो गए, मुझको गुनाहों से बचा, इस लायक बना कि मैं वापस तेरे पास आ सकूं। ऐसी नियत करो, हकीकत की मारिफत की नियत करो। दुनिया की चीजों की नियतें क्या हैं? ये भी तारा दिल में तेरी साहिब नहीं वाचा, जैसी इंसान की नियत होती है इमाम के मुख से वही चीजें निकलती हैं। ऐसे बहुत से हमारे भाई बहन हैं जिनको इन तमाम चीजों की, दुनिया की बड़ाई की, होदे की, के टाइटल की कोई इच्छा ही नहीं, मगर वो इमाम की मोहब्बत से, सिर्फ इमाम की मोहब्बत की खातिर कोई भी इवज बदले के बगैर, जैसे कि इमाम फरमाया मेरे बहुत से ऐसे बच्चे, रूहानी बच्चे हैं जिन्होंने कभी टाइटल नहीं मांगा। मेरे बहुत से ऐसे रूहानी बच्चे हैं कि जो कोई भी आशा के बगैर मेरे घर की सेवा करते हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर ऐसा कोई है हमारे में, फिर भी कभी उसको नूर नहीं मिलता, फिर भी उसको कभी वो चीज नहीं मिलती कि जिसकी उसने कभी, यानी रूहानी आलम की बात करता हूं, आशा की है, तो घबराओ नहीं, अपना काम करते चले जाओ। कभूक अपने भाव से, भाव कहते हैं रहमत से, सुरिजन करसी सार। तुम्हारा काम यह है कि मौला के दरबार में पड़े रहो, उसकी खिदमत करते रहो, इबादत करते रहो, मौला को याद करते रहो, और फिर मौला को कहो या मौला ये जो कुछ भी किया है कोई दुनिया की आशा के लिए नहीं किया, एक चीज चाहता हूं कि तुम मुझसे हमेशा राजी रहना, फिर बाकी उसके ऊपर छोड़ दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे थे, बहुत दफा ऐसा होता था कि सुबह के वक्त नबी करीम नमाज के बाद भी बैठे रहते थे, कई लोग आके सवाल पूछते थे। नबी के दोस्तों में, बल्कि यूं कहूं तो आशिकों में, एक इस्माइली आशिक थे। मैं इस्माइली इसलिए कहता हूं कि नबी के जमाने में हमारी जमात थी, भले उसका नाम इस्माइली नहीं था, इसका नाम था अबू जर गिफारी। इसने मजहब के लिए बड़े दुख उठाए। ये बैठा रहा, जब सब लोग उठ के चले गए तो कहता या नबी, सूरज निकल आया, आप मेरे घर आओ, मेरे घर पे आके नाश्ता करो। हुजूर ने फरमाया नाश्ते में क्या है? तो कहते या नबी, गाय के पांव का सूप बनाया। नबी को गाय के पांव का सूप बहुत पसंद था, और वैसे भी गाय उधर बहुत कम मिलती थी। हुजूर ने फरमाया अच्छा मैं आयशा के साथ आता हूँ। कहते नहीं या नबी, आयशा नहीं चाहिए। हुजूर ने फरमाया तो मैं नहीं आता। अब उसको आयशा के साथ, बीबी आयशा के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसके दिल की बात और थी। बात यह थी कि सूप थोड़ा था और चाहता था कि मेरा ये महबूब पेट भर के खावे, बीबी आयशा आएगी तो भाग पड़ जाएगा। हुजूर ने फरमाया तो मैं नहीं आता। कहते या नबी चलो ना, आयशा को फिर बुलाएंगे। कहा नहीं। 2-3 दफा बहुत प्रेस किया, नबी फरमाया आयशा आएगी तो आऊंगा। अच्छा आयशा को ले आओ। मियाँ बीवी रसूल अकरम और बीबी आयशा गए उसके घर पे। इसने जल्दी से आगे जाके, छोटे छोटे इसके 12-14 बच्चे थे, सबको इधर उधर कर दिया, बच्चों को बाहर निकाला और उसको बोला रसूल अकरम आते हैं। जल्दी से इसने दरवाजा खोला, खड़ा रहा हाथ बांध के। तो बीबी आयशा पहले थी, रसूल अकरम बाद में आए। अंदर पांव रखा तो ड्योढ़ी के अंदर एक बड़ा पत्थर पड़ा था, 6 फुट लंबा, 2 फुट जितना चौड़ा था। उसमें 5-7 खड्डे पड़े थे। तो रसूल अकरम को जरा ताजुब लगा कि इस पैसेज के अंदर ये पत्थर पड़ा है। तो फरमाया अबू जर ये क्या है? कहते या नबी मेरा मुसल्ला है,
मुसल्ला समझते हो? वो चटाई, कारपेट का टुकड़ा या चादर कि जिसके ऊपर आदमी बैठ के इबादत करे, फिर उसको लपेट के रख लेते हैं। या नबी, मेरा मुसल्ला है तो रसूल अकरम की भुएं ऊंची चढ़ी तेरा मुसल्ला, मगर ये खड्डे पड़े हुए हैं। चुप हो गया। कितनी नमाजें पढ़ते हो? कहते हुजूर 50 नमाजें रोज पढ़े तो घुटनों की जगह, पैर की जगह, हाथ रखने की जगह, सजदा करने की जगह वो पत्थर घस गया था, खड्डे पड़ गए थे। नबी फरमाया 50 नमाजें रोज पढ़ते हो? कहते खुदा की मेहरबानी से। फौरन नबी का मुंह बदल गया, हंसी खुशी वाला मुंह उदास हो गया। कहते या नबी, मेरे से कुछ कसूर हुआ? हुजूर ने फरमाया मुझे वही आई, अपने दोस्त को कहो तुम भले 50 नमाजें पढ़ते हो, हमारे दरबार में एक भी कबूल नहीं। नबी खुद उदास हो गए थे। वही आई, कहा है गुजर, अल्लाह कहता है तू भले 50 नमाजें पढ़, मेरे